یہ فرمائیے کہ یہ قناعت کا تصور ہے کیا اسلام میں؟ کیا قناعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ قناعت کے بڑے اختصار کے ساتھ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو روک لینا، اور اس کی ذرا تشریح میں چاہیے تو انسان پر جو کچھ سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بحیثیت انسان، پھر بحیثیت مسلمان، جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا ہے میرے اللہ پاک نے دیا ہے، تو پھر وہ جو دے، جس حال میں رکھے اس حال پہ خوش رہ جانا، یہ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو یہ عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا اس کی تشریحات میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں وہ بندے، ہم سمجھتے ہیں کہ غنی شاید مالدار کو کہتے ہیں، غنی وہ ہوتا ہے جو اصل میں دل کا غنی ہو، سبحان اللہ۔ اور دل کا غنی ہوتا ہی وہ ہے جس کو قناعت نصیب ہو۔ الغنا غنى النفس، غنی النفس، غنی وہ ہے جس کا دل غنی جس ہو۔ کا دل، اچھا کہتے ہیں کہیں یہ بھی الفاظ آئے ہیں الغنا غنى القلب کے لفظ ہے جی، کہ غنی وہ ہے جس کا قلب غنی ہو، جس اس کا طرح کے بھی؟ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جو دل کا غنی ہو، جو دل کا مطلب مطمئن سمے اپنے آپ کو اطمینان میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے۔ جس طرح ہمارے پرانے شیوخ جو بزرگ تھے حال پوچھتے تھے کیف حالک یا شیخ، پھر ہم کہتے ہیں جناب، محترم، حضرت، تو ہمارے عرب شریف والے کہتے ہیں شیخ، حضرت آپ کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، واہ میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں چاہے وہ جس حال میں رکھے۔ واہ واہ، تو وہ کوئی بھی حال بیان کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ مطمئن ہوں۔ سبحان اللہ۔ قناعت کی مختصر تعریف یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا علامہ صاحب، یہ قناعت جو ہے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قناعت کر لیں اور کوئی کام ہاتھ ہلانا جلانا، کوئی محنت، کوئی جو ہے محنت اور کوشش اور کاوش جو ہے اس کی ضرورت نہیں، قناعت پہ آدمی بیٹھا رہے، تو یہ تصور تو غلط ہے۔ یہ تو انتہائی اس کی جاہلانہ اچھا، اس کی تشریح ہے، یعنی ایسا کرنا تو بالکل یہ فطرت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ قادر مطلق جو جب جہاں جیسے چاہے کرے، فرمایا ہم ایسی قوموں کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کے لیے بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ یعنی پہلے کوشش اور ہمت کرے، پھر قناعت کرے خدا جو کے کچھ دیے اللہ ہوئے عطا جو کرے۔ اعضاء ہیں، جو اس کو اللہ پاک نے ہتھیار دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، دل و دماغ جو کچھ بھی دیا ہے، وسائل بھی، ان کو وسائل دیے، ان کو بروئے کار لائے، جس کی تفصیل میں ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ جی، کہیں جنگل میں ایک جنگلی کتا جس کو ہم لومڑی یا گیدڑ کہہ لیں، وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ آنکھیں ہیں نہ پیر ہیں، تو بڑا فربا صحت مند، کسی ایسے شخص نے اس کو دیکھا کہ جو جہالت کا مجسمہ تھا مگر تھا انسان، اس نے دیکھا کہ اس کی کہاں سے غذا آتی ہوگی، اتنا صحت مند ہے، کون اس کا نوکر، کون اس کا خادم ہے۔ جب رکا رہا کچھ دیر تو دیکھا اس کو بھوک لگی، اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ اپنے انداز میں کہا، دائیں طرف دائیں بائیں سے 2 پیالے نکلے، ایک شہد اور دودھ کا، اس نے کھایا اور پھر اسی طرح شکر کیا، وہ پھر غائب ہو گئے۔ وہ انسان چونکہ شعور سے محروم تھا، اس نے سوچا کہ اللہ ایک جنگلی کتے کو تو اتنی دودھ اور شہد جیسی نعمتیں دے جو کچھ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، میں بھی ایسے ہی بیٹھوں گا، کیا مجھے نہیں دے گا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ پرے جا کے ایک پہاڑی پہ بیٹھا اور کتنا عرصہ بیٹھا رہا، آواز آئی میرے بندے تو مر بھی جائے میں تجھے ایسے کچھ نہیں دوں گا، چونکہ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے دماغ، دل دیے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور جس کی طرف تو اپنی مثال بنا رہا ہے، جس کی طرف دیکھ کے اس کو نہ میں نے آنکھیں دی ہیں نہ میں نے چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، میں اس کا رب ہوں، میں اس کو اس حال میں دیتا ہوں، اور تو اس حال میں مر بھی جائے نہیں دوں گا، چونکہ میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو بروئے کار تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح استعمال نہیں کیا۔